بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال المصنف رحمه الله وما فيه علمیة مؤثرة اذا نکر صرف لما تبين انها لا تجامع مؤثرة الا ما هي شرط فيه الا العدل ووزن الفعل وهما متضادان فلا يكون معها إلا أحدهما فإذا نكر بقي بلا سبب أو على سبب واحد. طلبہ عزیز، ایک مرتبہ عبارت مقروءہ کا ترجمہ دیکھ لیں. وما فيه علمیة مؤثرة اذا نکر صرف، اور غیر منصرف کے وہ اسباب جن میں علمیت مؤثر ہو کر آتی ہے، اثر کرنے والی ہوتی ہے، جب ان کو نکرہ بنا دیا جائے گا تو وہ منصرف ہو جائیں گے. اس بات کے واضح ہونے کی وجہ سے لما تبین انہا لا تجامع مؤثرة، اس بات کے واضح ہونے کی وجہ سے کہ علمیت مؤثر ہو کر جمع نہیں ہوتی ہے مگر اس سبب میں جس میں علمیت شرط ہے، الا ما ہی شرط فی، مگر اس سبب میں یہ شرط فی جس میں علمیت شرط ہے، الا العدل ووزن الفعل، سوائے عدل اور وزن فعل کے، کہ ان میں علمیت مؤثر تو ہوتی ہے لیکن شرط کے طور پر نہیں بلکہ سبب کے طور پر. اور یہ دونوں وہما متضادان، اور یہ دونوں یعنی عدل اور وزن فعل ایک دوسرے کی ضد ہے، یعنی ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے. فلا يكون معها الا احدهما، پس نہیں ہوگا علمیت کے ساتھ مگر ان دونوں میں سے کوئی ایک. چنانچہ جب وہ نکرہ بنا دیا جائے گا، اذا نکر بقی بلا سبب، تو وہ بغیر سبب کے رہ جائے گا، او علی سبب واحد، یا ایک سبب کے رہ جائے گا. مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، اور وہ ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ اس میں غیر منصرف، وہ اس میں غیر منصرف جس میں علمیت مؤثر ہو، خواہ شرط بن کر مؤثر ہو یا مستقل سبب بن کر، اگر اس کی علمیت ختم کر کے اس کو نکرہ بنا دیا جائے تو وہ منصرف ہو جائے گا. تو جن اسباب میں، جس اسباب میں علمیت مؤثر ہوتی ہے، اثر کرنے والی ہوتی ہے، چاہے شرط کے طور پر آتی ہو یا سبب بن کر آتی، اگر ان اسماء کو نکرہ بنا لیا جائے تو وہ منصرف ہو جائیں گے. اب بعد اس میں غیر منصرف تو ایسے ہیں جن میں علمیت شرط کے طور پر مؤثر ہوتی ہے، بطور شرط ہوتی ہے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ ایک قسم تانیث بالتا، تانیث معنوی، عجمہ، ترکیب، اور الف نون زائدتان جبکہ اسم میں ہوں. یہ 5 اسماء ایسے ہیں جن میں علمیت شرط کے طور پر آتی ہے، یعنی شرط بن کر مؤثر ہوتی ہے. اور بعض اس میں غیر منصرف ایسے ہیں جن میں علمیت سبب محض ہو کر مؤثر ہوتی ہے، شرط بن کر نہیں، جیسے عدل اور وزن فعل، کہ وہ اسم جس میں عدل ہو اور علمیت ہو، اور وہ اسم جس میں وزن فعل ہو اور علمیت. یہاں پر سبب بن کر آتی ہے، شرط بن کر نہیں. یہی وجہ ہے کہ احمر یہ
وزن فعل ہے، لیکن احمر علمیت کی وجہ سے غیر منصرف نہیں ہے. تو اس میں علمیت، یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وزن فعل کے اندر اور عدل کے اندر علمیت شرط نہیں ہے. اگر شرط ہوتی تو احمر اور اخر، ثلاث، یہ اسما غیر منصرف نہیں ہوتے، بلکہ غیر منصرف ہے علم نہ ہونے کے باوجود. پتہ چلا کہ علمیت اس میں شرط کے طور پر نہیں بلکہ سبب کے طور پر ہے. تو جس اسم غیر منصرف میں علمیت شرط بن کر مؤثر ہوتی ہے، اگر علمیت کو ختم کر کے اس کو نکرہ بنا دیا جائے تو اس میں سبب ہونے کی حیثیت سے ایک بھی سبب باقی نہیں رہے گا. اسی کو مصنف نے کہا فَإِذَا نُكِّرَ بَقِيَ بِلَا سَبَبٍ. کیوں؟ اس لیے کہ ضابطہ ہے کہ جب شرط فوت ہو جاتی ہے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے. علمیت شرط ہے اور شرط نہیں پائے گئی تو مشروط بھی فوت، لہذا وہ منصرف ہو جائے گا. جیسے طلحۃ تانیث بتا، علمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے. تانیث بتا اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف. اگر آپ اس کی علمیت کو ختم کر دیں، اس کو نکرہ بنا دیں، تو سبب ہونے کی حیثیت سے اس میں ایک بھی سبب باقی نہیں رہے گا، اور جب کوئی سبب باقی نہ رہا تو یہ منصرف ہو جائے گا. اور اس طرح جس اسم غیر منصرف میں علمیت مستقل سبب بن کر مؤثر ہوتی ہے، سبب محض بن کر آتی ہے، اگر علمیت ختم کر کے اسے نکرہ بنا دیا جائے تو اس میں صرف ایک سبب باقی رہ جائے گا، جیسے عدل اور وزن فعل کے اندر، تو وہ منصرف ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ محض عدل اور وزن فعل کی وجہ سے اسم غیر منصرف نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر عمر عدل اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے. اگر آپ علمیت کو ختم کر کے اس کو نکرہ بنا دیں تو اس میں صرف ایک سبب عدل رہ جائے گا، اور چونکہ محض ایک سبب کی وجہ سے اسم غیر منصرف نہیں ہوتا سوائے جمع منتہی الجموع اور الف مقصور الف ممدودہ، اس لیے کہ ان میں ایک سبب کے طور پر بھی اس میں غیر منصرف ہو جاتا ہے، اور عدل یہ اکیلے دو سبب کے قائم مقام نہیں، لہذا یہ منصرف ہوگا. اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ علم کو نکرہ بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کی کتنی صورتیں ہیں. تو علم کو نکرہ بنانے کی دو صورتیں ہیں یا دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ علم بول کر اس سے صاحب علم کا وصف مشہور مراد لیا جائے. علم بولا جا رہا ہے لیکن اس کا نام مراد نہیں، اس کی ذات مراد نہیں، بلکہ اس کا وصف مشہور مراد ہے. جیسے کہا جاتا ہے لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَى، اے لِكُلِّ مُبْطِلٍ مُحِقٍ. اس میں دیکھیے کہ لفظ فرعون اصلاً غیر منصرف ہے، اس لیے کہ یہ عجمہ اور علم کی وجہ سے غیر منصرف ہے. لیکن یہاں پر اس لفظ سے وہ خاص فرعون مراد نہیں ہے، بلکہ ہر اہل باطل جس میں فرعون کا وصف مشہور موجود ہو، یعنی طغیانی سرکشی، وہ مراد ہے. اس لیے اب اس کو منصرف پڑھا جائے گا، اس لیے کہا گیا لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ، یہ منصرف پڑھا جا رہا ہے. تو یہاں پر وہ فرعون مراد نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا، اور یہاں سے موسیٰ سے بھی وہ موسیٰ مراد نہیں ہے جن کو نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، فرعون کو دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا، بلکہ یہاں سے حق پرست مراد ہے. تو ہر باطل پرست کے لیے حق پرست ہے. بہرحال یہ ایک پہلا طریقہ کہ علم بول کر اس صاحب علم کا وصف مشہور مراد لیا جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی جماعت کے بہت سارے افراد کا ایک ہی نام ہو. جیسے مثال کے طور پر طلحہ، آپ کی جماعت یا آپ کے درجے میں اکثر طلباء کا، بہت سارے طلباء کا نام طلحہ ہے. اب اگر استاذ یہ کہے کہ میں نے فلاں طلحہ سے ملاقات کی اور اس کے ساتھ ایک اور طالب علم تھا، یعنی اس کا نام بھی طلحہ تھا،
تو ایک کو تو متعین طور پر ذکر کرے اور دوسرے کو غیر متعین طور پر ذکر کرے تو یہ بھی علم کو نکرہ بنانے کی صورت ہے. جیسے مثال کے طور پر استاد کہے جاءنی طلحۃ و طلحۃ آخر، میرے پاس طلحہ آیا، اس سے پہلے طلحہ سے تو متعین طلحہ مراد ہے، و طلحۃ آخر، اور طلحہ نام کا ایک دوسرا آدمی بھی آیا، وہ کون تھا؟ لا علی التعین، غیر متعین طور پر. تو یہ دوسرا طریقہ، یہ دوسری صورت ہے علم کو نکرہ بنانے کی. یعنی کسی جماعت کے بہت سارے افراد کا نام ہو، ان میں سے کسی ایک کو غیر متعین طور پر اس کا نام ذکر کرنا، اس کو کہتے ہیں علم کو نکرہ بنانا. ایک تیسرا طریقہ بھی بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ بعض علماء نحوت یہ فرماتے ہیں کہ اگر علم کو تثنیہ جمع بنا لیا جائے تو پھر اس صورت میں بھی اس کی علمیت ختم ہو جاتی ہے، وہ اسم نکرہ ہو جاتا ہے. آگے مصنف نے وہما متضادان، کہ وہ دونوں یعنی عدل اور وزن فعل ایک دوسرے کی ضد ہے. یہاں سے ایک سوال مقدرہ کا، ایک اعتراض کا جواب دینا جائے. ایک وہم پیدا ہو سکتا ہے، یعنی کوئی سوچ سکتا ہے کہ بھئی ممکن ہے کہ کوئی اسم ایسا ہو کہ جس میں علمیت کے ساتھ ساتھ عدل اور وزن فعل دونوں ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کو نکرہ بنا لیا گیا تو علمیت تو ختم ہو گئی، اور تب بھی اس میں دو سبب باقی ہیں، عدل اور وزن فعل، لہذا وہ غیر منصرف ہونا چاہیے. حالانکہ اس صورت میں بھی اس کو منصرف پڑھا جائے گا کیونکہ اس میں علمیت مؤثر تھی اور وہ ختم ہو چکی. یعنی اعتراض کو پھر سے سمجھیں کہ اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی کوئی اسم ایسا ہو جس میں علمیت کے ساتھ ساتھ عدل اور وزن فعل دونوں ہوں. اب اگر علمیت ختم کر دی جائے تب بھی اس میں دو سبب باقی ہیں، عدل اور وزن فعل. یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ قاعدہ جو بیان کیا آپ نے، ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ وما فیہ علمیت مؤثرۃ اذا نکر صرف، کہ وہ اسباب جن میں علمیت شرط بن کر آتی ہے، جن میں علمیت مؤثر ہوتی ہے، اگر ان کو نکرہ بنا لیا جائے تو وہ منصرف ہو جاتے ہیں. تو کوئی اسم ایسا ہو کہ جس میں علمیت کے ساتھ ساتھ عدل اور وزن فعل ہو، علمیت کو ختم کر دیا، نکرہ بنا لیا، تو دو سبب ہے، تو پھر بھی اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے. تو یہ قاعدہ یہ ٹوٹ جاتا ہے. تو مصنف اسی کا جواب دے رہے ہیں وہما متضادان کے ذریعے. تو مصنف فرماتے ہیں کہ عدل اور وزن فعل آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے، لہذا یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ عدل کے اوزان، جیسا کہ ہم نے عدل کے بیان میں ذکر کیا تھا، 6 اوزان ہیں اور وہ متعین ہیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے. جیسے فعال، ثلاث، مفعل جیسے مثلث، فعالی جیسے قتامی، فعل جیسے سحر، اور فعل جیسے اخر، اور فعلی جیسے امسی. تو یہ عدل کے 6 اوزان یہ متعین ہے اور ان میں سے کوئی بھی وزن فعل کا نہیں ہے، لہذا علمیت کے ساتھ عدل اور وزن فعل میں سے کوئی ایک ہی ہوگا. تو عدل کے 6 اوزان میں سے کوئی بھی وزن فعل کا نہیں ہے. پتہ چلا کہ عدل وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، یا وزن فعل عدل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. تو علمیت کے ساتھ ساتھ دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا. اسی کو مصنف نے اپنی عبارت میں کہا ہے کہ فلا یکون معها الا احدهما، کہ علمیت کے ساتھ ساتھ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہوگا. تو وہاں علمیت ختم کر دینے کے بعد یا تو صرف عدل باقی رہ جائے گا یا صرف وزن فعل، اور تنہا عدل اور وزن فعل کی وجہ سے اسم غیر منصرف نہیں بن سکتا. امید ہے کہ آج آپ کا یہ سبق اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. مصنف نے جو ہم نے عبارت پڑھی اس میں ایک قاعدہ بیان کیا، ایک ضابطہ بیان کیا، اور اس پر ہونے والے ایک اعتراض کو مصنف نے ذکر کیا. ایک مرتبہ ہم عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اپنے سبق کو اختتام کے حوالے کرتے ہیں.
وما فيه علمیۃ مؤثرۃ اذا نکر صرف، اور وہ اسباب جن میں علمیت مؤثر ہوتی ہے یعنی اثر کرنے والی ہوتی ہے، اذا نکر صرف، جب وہ نکرہ بنا لیے جائیں گے تو منصرف ہو جائیں گے، لما تبین انہا لا تجامع مؤثرۃ، اور اس بات کے اس کی وجہ یہ ہے کہ بات واضح ہو چکی ہے کہ علمیت مؤثر نہیں، انہا میں ہاں ضمیر کا مرجع علمیت ہے، علمیت مؤثر ہو کر جمع نہیں ہوتی، الا ما ہی شرط فیہ، مگر اس سبب میں، ما موصولہ ہے، مگر اس سبب میں، یہ شرط فی، جن میں علمیت شرط ہے، یہ سے مراد بھی علمیت ہے، الا العدل و وزن الفعلی، سوائے عدل اور وزن فعل کے۔ یہاں پر استثناء کیا ہے کہ عدل اور وزن فعل بھی مؤثر تو ہوتے ہیں لیکن شرط کے طور پر نہیں بلکہ سبب کے طور پر، وہما متضادان، اور عدل اور وزن فعل یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، فلا یکون معها الا احدهما، چنانچہ علمیت کے ساتھ، معها میں بھی ہا ضمیر کا مرجع علمیت ہے، چنانچہ علمیت کے ساتھ نہیں ہوگا مگر ان دونوں میں سے کوئی ایک، فاذا نکر بقی بلا سبب، پھر جب ان کو نکرہ بنا لیا جائے گا تو وہ بغیر سبب کے باقی رہے گا، یعنی جن میں علمیت مؤثر ہوتی ہے شرط بن کر، اگر اس کو نکرہ بنا لیا جائے گا تو شرط نہیں پائے گئی، مشروطی میں نہیں پایا گیا، بقی بلا سبب، تو وہ بغیر سبب کے رہا، اور بغیر سبب کے اس میں غیر منصرف نہیں ہوتا، او علی سبب واحد، ہاں، اور جن میں علمیت سبب بن کر آتی ہے اگر ان کو نکرہ بنا لیا جائے تو وہ ایک سبب کے باقی رہے گا، جیسے کہ عدل یا وزن فعل، اور صرف عدل اور یا صرف وزن فعل سے اسم غیر منصرف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔